کبھی سوچا ہے جو رشتے کبھی جان سے زیادہ قریب تھے، جو بنا بولے سب سمجھ جاتے تھے، وہ اچانک اجنبی کیوں بن جاتے ہیں؟ اور پھر ایک دن تم ان کا نام بھی لیتے ہو تو دل میں ایک خالی جگہ محسوس ہوتی ہے۔ کویسچن یہ نہیں ہے کہ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، ریئل کویسچن یہ ہے جو رشتے چھوٹ جاتے ہیں وہ واپس کیوں نہیں آتے؟ السلام علیکم، میں ہوں شعیب اور ہم یہاں پر ریئل ٹاک کرتے ہیں دل سے اللہ کے لیے۔ آج کی بات صرف ایموشنز کی نہیں ہے، آج کی بات ہے انڈرسٹینڈنگ کی، اللہ کے سسٹم کی، قدرت الہی کی اور انسان کی سائیکالوجی کی۔ انسان کی فطرت بہت سمپل ہے، جو چیز روز مل جائے نا، جو ہمیشہ اویلیبل ہو، اس کی ویلیو سلولی ڈراپ ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ تو ہمیشہ رہے گا، یہ تو ہمارا اپنا دوست ہے، قریبی ہے، عزیز ہے، یہ ہمیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ جیسا بھی ہوگا۔ اور اسی ازمپشن میں ہم ٹون چینج کر دیتے ہیں، رسپیکٹ کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، ایگو کو پریورٹی بنا لیتے ہیں، اور پھر ایک دن سامنے والا ایموشنلی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ وہ نہ لڑتا ہے نہ کمپلین کرتا ہے، بس سائلنٹلی سٹیپ بیک کر جاتا ہے۔ اور جو رشتہ شکوہ کیے بغیر چلا جائے نا استاد، وہ اکثر واپس نہیں آتا، اکثر کیا کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے، رشتے ایک دن میں نہیں ٹوٹتے، وہ بریک ہوتے ہیں سلو ڈیمیج سے، آہستہ آہستہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ وجہ کیا بنتی ہے؟ اگنور ہونا، انڈر اپریسیشنز، ایموشنل نیگلیکٹ وغیرہ۔ سامنے والا پہلے ایڈجسٹ کرتا ہے، پھر ایکسپلین کرتا ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے، اور جب خاموشی آ جائے نا تو سمجھ لینا چاہیے رشتہ ختم ہو چکا ہے، صرف فارمیلٹی باقی ہے، صرف اعلان کرنا باقی ہے کہ ہمارے تعلق، یہ دوڑیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف موت نہیں، اس کا مطلب ہے لوگ، لمحے اور رشتے سب ٹمپریری ہیں۔ پرماننٹ صرف اللہ کی ذات رہے گی، جو واحد ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی رشتے کو تم سے دور کرتا ہے تاکہ تمہارا دل کریشن سے اٹھ کر کریٹر کی طرف آئے، اس ذات کی طرف آئے جس نے یہ دنیا، ہمیں، ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے۔ اب سوال پھر وہی ہے، وہ واپس کیوں نہیں آتے؟ سچ یہ ہے استاد، کیونکہ وہ ایموشنلی ایگزیکیوٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں، اس نے سب دے دیا ہوتا ہے، ٹائم، رسپیکٹ، پیشنس۔ اور اسلام میں ایک پرنسپل ہے، جب عزت بار بار ہرٹ ہو تو سیلف رسپیکٹ واپس لینا عبادت بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ رشتے گفٹ سے نہیں بچتے، کال سے نہیں بچتے، پرومسز سے نہیں بچتے، وعدے کرنے سے اور بڑی بڑی باتیں کرنے سے رشتے کبھی نہیں جڑتے اور نہ ہی بچتے ہیں، نہ مضبوط ہوتے ہیں۔ رشتے صرف اخلاق سے سروائیو کرتے ہیں، ہماری زبان کی مٹھاس سے، ہمارے لہجوں سے رشتے سروائیو کرتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ آج کا دور تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، آج ہم لوگوں کو ریپلیسیبل آپشن سمجھنے لگ گئے ہیں۔ ایک رشتہ گیا تو لگتا ہے نیکسٹ مل جائے گا، وہ چلا گیا تو کوئی اور آ جائے گا، ہم ایسے سوچتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر انسان ریپلیس ہو سکتا ہے، ہر فیلنگ نہیں ہو سکتی ریپلیس۔ جو اس شخص کے ساتھ ہماری اٹریکشن، اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جو فیلنگز ہوتی ہیں، جو دل جڑا ہوتا ہے نا، وہ کبھی ریپلیس نہیں ہو سکتا، کسی اور کے آنے سے اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہر دل دوبارہ ویسے ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے سے کوئی اگر چلا جاتا ہے ہماری لائف سے، ہماری لائف میں اس سے بھی اگر کوئی بہترین شخص آ جائے گا نا تو ہمارا اس پر ٹرسٹ کبھی بلڈ نہیں ہو سکے گا، ہم کبھی اس پر ویسا ٹرسٹ نہیں کر سکیں گے جو پچھلے شخص پر ہمارا بھروسہ تھا، اعتماد تھا اس پر۔ کبھی کبھی اللہ رشتے اس لیے چھین لیتا ہے کیونکہ وہ رشتہ تمہیں ہرٹ کر رہا ہوتا ہے، تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور پھر وہی تمہارے لیے بہتر ہو نا۔
ہر چھوٹنے والا رشتہ واپس آنے کے لیے نہیں ہوتا. کچھ لوگ صرف لیسن ہوتے ہیں اور لیسن کو واپس انوائٹ نہیں کیا جاتا, لرن کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, تو جو پچھلی لائف گزر چکی ہے نا, اس سے سبق حاصل کرو, اپنے آپ کو چینج کرو, نیکسٹ لائف میں موو آن کرو, اور اپنے آپ کو چینج کر اپنی اخلاق کو, اپنے بیہیویئر کو بہت اچھا کر لو, تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر آج تم کسی رشتے کو مس کر رہے ہو اور دل ہیوی لگ رہا ہے, تو ایک بات یاد رکھنا, اللہ نے جو جانے دیا اسے زبردستی روکنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے نا, وہ تم تک رائٹ ٹائم پر پہنچ کر رہے گا. ہم سوچتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا, ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو ہمارے نصیب میں لکھا گیا ہے وہ شخص رائٹ ٹائم پر ہمارے تک ضرور پہنچے گا, چاہے دنیا جو مرضی کر لے. اگر وہ شخص تمہارے نصیب میں ہے نا, تو ان کے گھر والے, چاہے شادی کی بات کر لو, آج کل لوگ یہی کچھ سننا چاہتے ہیں نا, تو ان کے گھر والے یا آپ کے گھر والے جو مرضی کر لیں, اگر اللہ نے وہ شخص تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے, پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, پھر وہ تمہیں مل کر رہے گا. صرف صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے, اور اپنے رب پر توکل تمہارا اتنا مضبوط ہو, تو پھر انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کے لیے, اپنے ویورز اور اپنے فالوورز اور میرے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے دعا ہے, یا اللہ جو رشتے چھوٹ گئے ہیں ان کا غم ہلکا کر دے, اور جو رشتے ابھی پاس ہیں ان کی قدر سکھا دے, before it's too late. آمین. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.